رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سورة الفرقان آیت نمبر 30. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، آج آپ کے درمیان میں جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے، پروگرام کے شروع میں قاری محترم نے اور ناظم میں جلسہ برادر عزیز نے اس کا افتتاح اس انداز میں کر دیا کہ قرآن کے مد مقابل دنیا میں کوئی ایک معمولی صورت بھی موجود نہیں ہے، اور قرآن کا پیغام کیا ہے نظم کے ذریعے بھی بتا دیا گیا کہ یہ طاقوں میں قسم کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ عملی کتاب ہے. اسی کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. عنوان ہے قرآن کے حقوق. علماء کرام قرآن کے حقوق کے تعلق سے 40 سے زیادہ اس کے حق بتاتے ہیں، 40 سے زیادہ. اور حقوق اور آداب اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو ان کی تعداد 80 سے 100 کے درمیان میں ہے. قرآن کے آداب کیا ہیں، قرآن کے حقوق کیا ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر میں گفتگو کسی بھی ایک موضوع پر تفصیل سے کروں تو ایک حق ادا نہیں کر سکوں گا. اگر حقوق اور آداب پر گفتگو ہو تو شکیل بھائی کو سال بھر یہ پروگرام اسی موضوع پر چلانا پڑے گا. میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، اگر علماء کو بلا کر اس پر گفتگو کی جائے تو ختم نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے تعلق سے طویل حدیث میں ہے لا ينقص عجائبہ، اس کی ندرتیں، اس کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ ایسی کتاب ہے. تو میں صرف بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور ایک موضوع پر ذرا تفصیل سے گفتگو کرتا ہوں. قرآن کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ قرآن کا سب سے پہلا حق
ہمارے لیے قرآن پر ایمان لانا ہے. جب تک قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے وہ قرآن ہمارے لیے اثر انداز نہیں ہوگا اس انداز میں جو قرآن کا حکم ہے. کیوں؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان ضروری ہے. تو سب سے پہلا حق ایمان لانے کا ہے. جب ایمان لائے جاتا ہے تو ایمان کے کچھ مطالبات ہیں، اور وہ مطالبات قرآن ہم سے کرتا ہے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے مطالبات کو پورا کرنا ہے. اگر یہ ایک موضوع ہی چھیڑ دیا جائے یا اس پر گفتگو کی جائے تو آج کی رات ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کے کیا فوائد ہیں اور اس کے کیا حق ہے. دوسرا حق قرآن کا سننا ہے، قرآن کو غور سے سننا. تیسرا حق قرآن کو پڑھنا ہے. چوتھا حق قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پانچواں حق قرآن میں تدبر کرنا ہے، غور و فکر. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. چھٹا حق قرآن پر عمل کرنا ہے، تطبیق اپلائی کرنا ہے. ساتواں حق قرآن کو دعوت دینا ہے. یہ سارے حقوق اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں ہیں، یہ سارے حقوق ایک ساتھ ہیں. آپ بولیں گے میں 5 سال قرآن سنوں گا، پھر اس کے بعد 5 سال کے بعد پڑھوں گا، پھر 5 سال کے بعد پڑھاتا رہوں گا، پھر اس کے بعد عمل کروں گا. ایسا نہیں ہے. یہ سب چیزیں ایٹ اے ٹائم ہیں. تو سب سے پہلے اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں میں جو کم از کم ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے. کیا شکایت؟ وقال الرسول، رسول اللہ سے کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن، میری قوم نے اس قرآن کو لیا، گھر گھر موجود ہے. اتخذوا، لیا، مہجورا، چھوڑتے ہوئے لیا، اس کے بعد اس کو نیگلیکٹ کر دیا. قرآن کو لیا، سب معلوم ہے، ہماری مقدس کتاب ہے. گر گئی تو آنکھوں سے لگائیں گے، بعض لوگ اس کے وزن کے برابر نمک دیں گے، بعض لوگ قیمتی جزدان میں رکھیں گے، بہت سارے لینے کے بعد اس کے احترام کریں. شادی میں سب سے پہلے اس کو تحفہ دیں گے، گھر میں سب سے پہلے اس کو لے جائیں گے. ایسے بہت سارے بدعت و خرافات کے ساتھ قرآن کو اپنے پاس رکھیں گے، لیکن اس کو کھول کر پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کا حق ادا نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے یا رب ان قومی، یعنی میری امت، اتخذوا هذا القرآن، تو نے نازل کیا، قرآن مجھ پر نازل ہوا، ان لوگوں نے اس کو لیا، مہجورا، ہجرت کر گئے قرآن سے، چھوڑ دیا قرآن کو. کیا کیا چھوڑا؟ وہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی. سب سے پہلی بات قرآن کے حق میں قرآن کا سننا ہے. اور حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سننے کا طریقہ تک نہیں جانتے. حقیقت ہے یہ. اگر میں آگے بات کہوں گا تو آپ اس کو سمجھ میں آئے گی بات. قرآن کو سننے کے آداب سے، قرآن کے سننے کے حق سے ہم ناواقف ہیں. ہم سمجھتے ہیں 4 ٹی وی پر، کیو ٹی وی پر، مختلف ٹی ویوں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں گھر میں برکت آ گئی، آپ سمجھ رہے ہیں آپ قرآن سن رہے ہیں.
ادھر بیگم چولہے پہ بگار بھی کر رہی ہیں، آپ کپڑے بھی استری کر رہے ہیں، بچے کھیل بھی رہے ہیں، جو کام اپنے گھر میں ہو رہے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، قرآن بھی تلاوت بھی ہو رہی ہے، قرآن سن رہے ہیں. تو کیا یہ قرآن کا حق ادا ہوا؟ کیا یہ قرآن کا حق ادا ہوا؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ اپنے گھر میں گیسٹ کو بلائے، مہمان کو بلائے، دعوت دی، گیسٹ آ گیا، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے ٹیبل کا کچرا صاف کر رہے ہیں، استری کرنے لگے ہوئے ہیں، دیوار پوچھ رہے ہیں، بیگم کچن کے اندر کچھ کھڑ پھٹ کر رہی ہیں، بچے کھیل رہے ہیں. مہمان کا مقصد کیا ہوا؟ وہ بولیں گے آپ مجھے بلا کر انسلٹ کیے. اس کی جس طریقے سے اس کے ساتھ رابطہ، معاملہ، گفتگو، احترام، مہمان نوازی کچھ نہیں کیا. قرآن کیا کہتا ہے دیکھیے، سورہ اعراف آیت نمبر 204. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والا کوئی ہو، تھرڈ پرسن، پڑھنے والی آواز دیوار کے پیچھے سے آ رہی ہو، پڑھنے والی آواز موبائل سے آ رہی ہو، پڑھنے والی آواز ٹی وی سے آ رہی ہو، پڑھنے والی آواز بچی سے آ رہی ہو، پڑھنے والی آواز بوڑھے سے آ رہی ہو، پڑھنے والی آواز پردے کے پیچھے سے آ رہی ہو، کوئی بھی پڑھے. یہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، پہلا حکم ہے غور سے سنو. سنو نہیں، سنتے بہت ساری چیزیں ہیں، ایکشن نہیں لیتے. جو بھی چیزیں سنتے ہیں اس پر ایکشن نہیں لیتے. بازو سے گاڑی جاتی ہے، آواز آتی ہے، کان میں آتی ہے، آپ کچھ ایکشن لیتے ہیں؟ بازو گاڑی کھڑے رہتے ہیں، ہارن مارتے ہیں، بچے تک نہیں ہٹتے، ایکشن نہیں لیتے ہیں. سننا ایکشن کا کام نہیں ہے، غور سے سننا ایکشن کا کام ہے. جب تک آپ غور سے نہیں سنیں گے ایکشن نہیں لیں گے. تو قرآن سننے کی پہلی شرط ہے فاستمعوا. دو لفظ ہے قرآن میں، سمع بھی ہے، استماع بھی ہے. سمع کا معنی سننا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے بات سنی اس کی جو جھگڑا کر رہی تھی. یہاں قرآن کہتا ہے کہ فاستمعوا. عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ الفاظ بڑھ جاتے ہیں تو معنی بھی بڑھ جاتا ہے. کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعنی. اگر کسی لفظ میں الفاظ زیادہ ہیں تو معنی بھی زیادہ ہے. سمیع کے معنی سننا، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، کامن ہوتی ہے بات. لیکن غور سے سننا کیسے؟ جیسے کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، کوئی آپریشن کا کیس ہے، تو آپ اس سے ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، وہ موبائل پہ نہیں کھیلتے ہیں. ڈاکٹر سے بات کرتے یہ نہیں کرتے ہیں. ڈاکٹر سے بات کرتے جیب میں ہاتھ ڈال کے کیش نہیں گنتے ہیں. پوری توجہ ڈاکٹر کی طرف ہوتی ہے کہ اس کیس کی کیا اسٹڈی ہے اور وہ آپ کو کیا رپورٹ دے رہا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو ڈاکٹر آپ کو نیگلیکٹ کر دے گا. کسی کیس کا ڈسکس کر رہے ہیں وکیل سے، تو آپ اس کیس کے اوپر پورے پوائنٹس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اس وقت توجہ نہیں دیتے. یہاں پر غور سے کام ہوتا ہے، غور سے بات آپ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. ایک سمپل سی بات دیکھیے، ایک سمپل سی بات. دو بزرگ آدمی ہیں، کوئی بھی دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. شکیل بھائی کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی تھرڈ پرسن بیچ میں مخاطب ہونا چاہتا ہے، بیچ میں آنا چاہتا ہے یا بیچ میں انٹرفیئر کرتا ہے، تو وہ لوگ کیا بولیں گے؟ بھائی تم کو اتنا ہے ادب اخلاق نہیں کہ دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں بیچ میں تم ڈسٹرب کر رہے ہو. انسان کی گفتگو میں مخل ہوتا ہے تو وہ اس کو گوارا نہیں ہے، وہ اس کو بے ادب تصور کرتے ہیں. کوئی ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے، آپ چلے گئے تو ڈاکٹر آپ کو ڈانٹ دے گا، دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ کو، اٹینڈر ڈانٹ دے گا آپ کو. تو یہ انسان کی گفتگو کے درمیان میں خلل پیدا کرتا ہے. تو یہ اللہ کی گفتگو انسان کے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو کیسے برداشت کرے گا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا. قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ اس پر 14 سال تک امام احمد بن حنبل جیل میں رہے. یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق ہے.
اس لفظ کے اوپر زندگی 14 سال جیل میں گزاری. امام نوح نے زندگی 14 سال جیل میں گزاری. امام احمد بن حنبل نے گزاری. بہت سارے علماء نے اسے ایک مسئلے پر. تو اللہ کا کلام ہے. اللہ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہے. کیا قرآن کا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے. مخاطب کون ہے؟ مخاطب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان ہے، ہم ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو جب انسان مخاطب ہے، انسان میں ہم اس منتخب میں ہیں الذین آمنوا، اور ان سے قرآن مخاطب ہے. تو قرآن کا سب سے پہلا ادب سننا ہے، غور سے سننا ہے. کتنا غور سے سننا ہے؟ اسی آیت میں آگے بتایا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. پن ڈراپ سائلنس. جو کیفیت اب ہے اس سے بھی بڑھ کر وانصتوا. قرآن میں خاموشی کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. سکتا کا لفظ بھی خاموشی کے لیے ہے. سم کا لفظ تو گونگے پن کے لیے ہے. سمتن کا لفظ بھی خاموشی کے لیے ہے. یہ لفظ قرآن نہیں استعمال کیا. سکتا کے معنی تو یہ ہے کہ بولتے بولتے رک جانا. جیسے وقیل من راق. قرآن کہتے ہیں یہاں پر سکتا ہے، آپ پڑھتے پڑھتے رک گئے. انصتو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہے، تب بھی آپ خاموش رہیں. کوئی چیز آپ کی ضرورت پیش آ رہی ہے لیکن قرآن کی آواز کے سامنے کوئی آواز نہیں اٹھے گی. قرآن کی آواز کے سامنے آپ اپنی گفتگو نہیں کریں گے. وہ انصتو امر کا صیغہ ہے اور یہ وجوب ہے کسی بھی صورت حال میں. پہلے نماز میں گفتگو کی اجازت تھی، بعد میں منع کیا گیا. منع کرنے کی وجہ قرآن کی تلاوت ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت آپ کوئی دوسری بات نہیں کریں گے. جمعہ کا خطبہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اس میں قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، مقرر خطاب کرتا ہے، اس میں بھی گفتگو کرنا منع کیا گیا ہے. تو آپ قرآن کی تلاوت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وَأَنصِتُوا، مکمل طور پر خاموشی اختیار کرنا. ضرورت پڑنے پر بھی پن ڈراپ سائلنس. ہمارے پاس کیا ہے؟ گاڑی چل رہی ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے اور قرات کا چینل بھی چل رہا ہے. کوئی سی ڈی لگا دیے، کوئی آپ آن کر دیے اور تلاوت چل رہی ہے اور آپ اپنی گفتگو بھی جاری رکھ رہے ہیں. گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہیں. کلام اللہ کی توہین اللہ کی توہین ہے. کہ جس مقصد کے لیے کلام اتارا گیا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، ہو سکتا ہے کہ تم یہ رویہ اختیار کرے تو تم پر رحم نازل ہوگا. ہم اس سے کوسوں دور ہیں. قرآن کی تلاوت ہی مقصد نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا حق مقصد ہے. کتنے واقعات بتاؤں میں آپ کو، کتنے واقعات بتاؤں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قَدِ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ. جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا. فقط آمن، سنتے ہی ایمان لے آئے. قرآن انہوں نے غور سے سنا، سنتے ہی ایمان لے آئے. سنا کیسا؟ غور سے سنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب آپ کی طرف ہم نے جنوں کی ایک جماعت بھیجی. يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کو غور سے سن رہے تھے. قرآن کو سن نہیں رہے تھے. جہاں پر بھی قرآن کی سماعت کا لفظ آیا وہاں پر غور کا لفظ ضرور پیش کیا گیا. فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہاں پر حاضر ہوئے، قالوا، آپس میں کہنے لگے، انصتوا، خاموش بیٹھو. پن ڈراپ سائلنس. کسی قسم کا کوئی قرآن سے بڑھ کر کوئی پاور نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، قرآن سے اونچی کوئی آواز نہیں ہے، قرآن سے بڑا کوئی میسیج نہیں ہے.
قرآن سے بہتر کوئی اسلوب نہیں ہے، قرآن سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے، تو اس کے لیے ساری چیزیں اس کی نیچے ہونی چاہیے. فلما قضا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھیے. فلما قضا، جب یہ سن کے ولوا الی قومہم، اپنی قوم کی طرف لوٹے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ایسی ہم سنتے ہیں اس لیے رزلٹ نہیں نکلتا ہے. جب قرآن کو غور سے سنتے ہیں تو رزلٹ نکلتا ہے. یہ نیچر ہے، انسان کا نیچر ہے. ہمارے بچے ہیں نا، 10 12 15 سال کے اندر کے جو بچے ہیں، ان کے ذہن میں بڑے سوالات رہتے ہیں. ماں سے ڈسکس کرتے ہیں، ماں جواب نہیں دے سکتی ہے، باپ کو ٹائم نہیں ہے. اگر باپ بچوں کی اس بات کو غور سے سن لے تو اس کا 50% 75% مسئلہ حل ہو گیا. پپا میری بات سن لیے، ابو میری بات سن لیے، مسئلہ ختم ہو گیا. ہم سنتے نہیں. تو یہ قرآن کا ایفیکٹ ہے. تو اس لیے بچے ہم سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے. بچوں کی تربیت کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ ان کی بات کو غور سے سنیں، بٹھائیں. یہ قرآن کا اصول ہے. تو یہ چیز افیکٹ ہوتی ہے. بچہ 10 گنا اس کی صحت کے اندر امپرومنٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی بات کو سن لیں گے، ورنہ وہ 10 گنا اپنی صحت کو منجمد کر لیتا ہے. تو قرآن جب غور سے سنیں گے تو جسم کی اور دماغی ورزش 10 گنا آگے بڑھ جاتی ہے. کیسے؟ قرآن غور سے سننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ولو منذرین، داعی بن کر. قرآن جب غور سے سنے تو ان کا ایکشن یہ نکل گیا کہ وہ ڈرانے والے بن گئے، اس کلام کے پیغام کو دعوت دینے والے بن گئے. خوف ان پر طاری ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہا گیا کہ آپ قرآن لوگوں کو سناتے رہیے. اتلو ما اوحی الیک، اتلو، آپ تلاوت کیجئے ما اوحی الیک. اور صحابہ سنتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور صحابہ سنتے تھے. اتلو ما اوحی الیک. اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ نتیجہ دیکھیے قرآن ذکر کرتا ہے، اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا. جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی، آیتیں غور سے سنتے، اس کا ایکشن باڈی پر ہوتا. زادتہم ایمانا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. یہ کیفیت تھی. قرآن سننا ہے، معمولی فرسٹ اسٹیپ ہے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانی. قرآن سن رہے ہیں، وجلت قلوبہم، دلوں میں دھڑکن پیدا ہوتی. تقشعر جلودہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کب؟ جب آپ 100% اس کی طرف توجہ دیں. اس کی بہترین مثال نماز ہے. سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا جائے، قرآن کی طرف کانسنٹریشنز، آپ کی توجہ 100% ہو. 99.99 نہیں، وہ 1.1% بھی شیطان کا حصہ ہے. اتنی توجہ سے آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. آپ نے دیکھا بہت سارے جن آصف زدہ لوگ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو جن اندر سے ابلنے لگتا ہے، بے چین ہوتا ہے. یہ تلاوت اس کو بے چین کرتی کیونکہ وہ مجبور ہے، غور سے سننے پر بھاگ نہیں سکتا. ہم دیکھتے ہیں، ہمارا روز کا مشاہدہ ہے. صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے، کفار مکہ چھپ کر قرآن سنتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے کہ میں کوئی کام سے گیا تھا، باہر آ گیا. ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، یہ سب چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام لائے؟ جو شخص
قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہے، کیسے کائنات پلٹ گئی؟ بہن نے کہا بھیا مارو، کوئی حرج نہیں ہے، میرا اور تمہارا خون ایک ہی ہے، پہلے میں جو پڑھ رہی ہوں وہ سن تو لو، سن تو لو۔ سورہ طٰہٰ کی آیات نے ان کی کائنات کو پلٹ دیا۔ سنا، عمر سنے، سننے کے بعد ان کا فیصلہ بدل گیا، جو قاتل تھا وہ محافظ بن گیا، جس کی نیت میں شر تھا وہ خیر میں بدل گیا۔ یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ طفیل بن عمرو دوسی طائف کا بہت بڑا شاعر، دوس بڑا مشہور قبیلہ، آج بھی موجود ہے۔ اہل مکہ نے پلاننگ کی، پلاننگ، یہ وی آئی پی پرسن ہے، اس کو محمد کے بارے میں معلوم ہوگا تو ملاقات کرنا چاہے گا، محمد قرآن پڑھیں گے تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پلاننگ کی، ڈیوٹیاں متعین کی، بعض نوجوانوں کو کہا ان کو اس راستے سے نہیں لے کے جانا جس راستے پر محمد کا گھر ہے، جس جگہ پر محمد نماز پڑھتے ہیں، جس جگہ پر محمد خانہ کعبہ میں بیٹھتے ہیں، اس جگہ سے نہیں لے کے جانا۔ ڈیوٹیاں متعین کی، رات میں دن میں، تاکہ طفیل بن عمرو دوسی قرآن نہ سن سکے۔ کیوں؟ وہ شاعر تھا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے درمیان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بڑے دھندلے انداز میں اس کو سنائی دی۔ طفیل نے کہا یہ کیسا کلام ہے، میں ذرا قریب سے سننا چاہتا ہوں۔ اب مہمان تھے تو نکارا نہیں جا سکتا تھا، جب قریب سے گزرے تو آواز سنی، ٹال مٹول کر کے ان کو وہاں سے نکال دیا، لیکن طفیل بے چین تھے، مجھے اس آدمی سے ملنا ہے جو ایک کلام پڑھ رہا تھا، میں شاعر ہوں، یہ شاعری نہیں ہے۔ سننے سے ان کی کائنات پلٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سنا، پلٹ گئی، کائنات پلٹ گئی۔ طفیل بن عمرو دوسی مسلمان ہوئے۔ ان کا طائف کے پجاری تھے ان کے والد، منات ان کا آبائی بت تھا۔ قرآن سننے سے، غور سے سننے سے انقلاب آتا ہے۔ لبید بن ربیعہ اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا شاعر کہ ان کے کلام کو خانہ کعبہ پر لٹکاتے تھے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کہ یہ عرب کا بہترین کلام ہے۔ 3 آیتیں سنی، 3 آیتیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سیدھا کہا لَيْسَ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ آیتیں، یہ عظمت ہو، یہ شان و شوکت، لَيْسَ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، انسان تو کہہ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اس تاریخ سے لبید بن ربیعہ نے ان 3 آیتوں کو کیا غور سے سنا، شاعری چھوڑ دی۔ پہلی شرط سننا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول چاہتے تھے قرآن سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں قرآن سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، عبداللہ یا رسول اللہ لبیک، کہا عبداللہ قرآن سناؤ۔ ہاں اللہ کے رسول، اقرأ علیک، میں آپ پر قرآن پڑھوں؟ کہ اريد ان اسمع من غیری، میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اقرأ علی، اقرأ علی، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آواز بڑی پیاری تھی، بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھتے تھے، ان کا اپنا حلقہ تھا۔ انہوں نے سورہ نساء شروع کی،
پڑھتے رہے, اللہ کے رسول سنتے رہے. جب وہ اس آیت پر پہنچے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اس آیت کو اللہ کے رسول سن رہے تھے, غور سے سن رہے تھے. اس آیت پر پہنچے, کہا عبداللہ کفا, عبداللہ رک جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رک گئے, پلٹ کے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اللہ کے رسول پر کلام نازل ہوا, اللہ کے رسول دوسروں سے سن رہے ہیں اور خود اس کا اثر لے رہے ہیں اور آنکھوں سے جاری ہے. اور ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, کیسے ہوگا اس دن جب ساری امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی امت پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, کانپ گئے. یہ آیت وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ہم کتنے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو آج کیا کیا نہیں معلوم ہے. کتنے پلیئروں کے نام یاد نہیں ہیں, کتنے کھلاڑیوں کے نام یاد نہیں ہیں, کتنی ڈیوائس کے نام یاد نہیں ہیں, کتنے موبائل کے نام یاد نہیں ہیں. ہمارے بچوں کو معلوم ہے دنیا کے 10 بہترین قاری کون ہیں, معلوم ہے امام حرمین کون ہے, جانتے ہیں سدیس کون ہے, شریم کون ہے, محمود الحسنی کون ہے, صدیق المنشاوی کون ہے, غامدی کون ہے, مصر کے قاری کون ہے, ملیشیا کے کون ہیں. ہمارے بچوں کو نہیں معلوم, ہم سنتے ہی نہیں ان کو, ہمیں جانتے ہی نہیں ان کو. سننا کیا چیز ہے اس سے ہم ناواقف ہیں. انٹرنیٹ پر مار کر دیکھیں, آپ کو معلوم ہوگا پہلا دنیا کا سب سے زیادہ سنے جانے والا قاری کون ہے. کتنے لاکھ لوگ اس کو سنتے ہیں. ہمارے بچے کتنے سنتے ہیں, ان کو یہ معلوم ہے اس بار کون سا گانا فرسٹ آیا, اس بار فرسٹ رینک پر کون ہے, سیکنڈ رینک پر کون ہے, کون سی میوزک چل رہی ہے, کیا چیز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. کتنے بچے ہمارے ایسے قاریوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنتے ہیں. یہ شعور نہیں ہے. ہماری جو برائیاں پھیل رہی ہیں, اگر صرف قرآن کی سماعت آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر دن میں ہم نکال کر سن لیں گے تو جو ذہنی سکون میسر ہوگا وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ہو سکتا ہے. ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں, دیکھیے. شکیل بھائی کتنا وقت دیں گے؟ بس ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں, دیکھیے. امریکہ میں ایک لیب میں سائنٹسٹ کچھ دلوں کے مریض کے دلوں کی کیفیت, ان کی جو ہارٹ بیٹنگ ہوتی ہے اب نارمل ہوتی ہے. جو دل کا مریض ہے اس کی ہارٹ بیٹنگ الگ ہوتی ہے, جو دل کا مریض نہیں ہے صحت مند ہے اس کی ہارٹ بیٹنگ الگ ہوتی ہے. تو وہ لوگ یہ کوشش کر رہے تھے سائنٹسٹ کہ دلوں کی اس ہارٹ بیٹنگ کو نارمل کیا جائے دلوں کے مریضوں کی. کس طریقے سے؟ ان کو خوش کر کے. ان کو خوش کیسا کیا جائے گا؟ ان کی اپنی پسندیدہ چیز سنا کے. کسی کو قوالی پسند ہے, کسی کو بھجن پسند ہے, کسی کو کرسچینٹی کے گانے پسند ہے, کسی کو میوزک پسند ہے. تو جس کو جس مذہب کا ہے اس کو وہ چیز انہوں نے سنائی تاکہ ان کی انٹرسٹ کی چیز ہے تو ان کی ہارٹ بیٹنگ نارمل دکھائی دے. ایسا نہیں ہوا. ان کی اپنی پسندیدہ چیز سنانے کے باوجود بھی اسکرین پر جو دل کی حرکت تھی وہ اب نارمل تھی, نارمل نہیں تھی. اسی درمیان میں مصر کے ایک ڈاکٹر ماجد الطویل اس لیب میں داخل ہوئے.
انہوں نے ان سائنٹسٹ سے کہا ذرا مجھے ایک چانس دیجیے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سب کی حرکت کو نارمل کر دوں. وہ سارے سائنٹسٹ پریشان ہو گئے کہ ہم اتنے سارے ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں اور کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک چانس دیتے ہیں. ماجد طویل نے ان سب کے کانوں پر اس طریقے کے ہیڈ فون لگا دیے اور انہوں نے قرآن سے سورہ یاسین کی تلاوت بہترین انداز میں کی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. 10-12 منٹ تک 15 منٹ تک قرآن کی بہترین قرات ان کو سنائی. اس میں کوئی ایسا نہیں تھا جو عربی جانتا ہو. کوئی فرینچ ہے، کوئی جرمن ہے، کوئی انگلش ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی ملیشین ہے، کوئی افریقن ہے، مختلف قسم کے مریض ہیں، الگ الگ نیشنلٹیز ہیں. عربک لینگویج سے کوئی ان کو سروکار نہیں ہے. جب ان کی تلاوت ختم ہوئی اس کے بعد مانیٹر پر دیکھا گیا کہ سب کے دلوں کی حرکت نارمل ہے. سائنٹسٹ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی چانس ہو سکتا ہے کہ یہ سب میڈیٹیشن میں چلے گئے، مراقبے میں تمہاری آواز سے شاید ایسا ہوا. ڈاکٹر ماجد طویل نے کہا کہ چلو ایک اور بار ٹرائی کرتے ہیں. تو وہ سائنٹسٹ بھی اپنے دلوں کو اپنے کانوں پر وہ آلہ لگائے. پھر انہوں نے وہی سورہ یاسین کی تلاوت کی. پہلی بار میں دوسری بار میں ان کے دلوں کی حرکت میں، ہارٹ بیٹنگ میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا. بالکل وہی کیفیت تھی جو پہلے کیفیت تھی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ قرآن کا اعلان ہے. چیلنج چھوٹے لوگ کرتے ہیں، قرآن حتمی فیصلہ سناتا ہے. چیلنج وہ ہوتا ہے جو توڑ دیا جاتا ہے. قرآن ایسا حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جس کے سامنے چیلنج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ سننے والا دل کافر ہو، وہ سننے والا دل مشرک ہو، وہ سننے والا دل اللہ سے ناواقف ہو، وہ سننے والا دل زبان سے ناواقف ہو. بچے نے نظم میں کہا کہ تم نہیں نہ سمجھ بھی رہے ہو تو تمہارا ثواب پکا ہے. کیا بتاتا ہے واقعہ کہ قرآن کو غور سے سننا چاہیے. یہ اس کا نہیں ہے، ہمارا حق ہے. ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں قرآن کو نہیں سن کر. قرآن پہ کیا ظلم کریں گے آپ؟ ہم اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں. دیکھیے بہت ساری صورتیں دم کی جاتی ہیں. معوذتین دم کیا جاتا ہے، آیت الکرسی دم کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ دم کرتے ہیں. کوئی اس کا ترجمہ دم کرتا ہے؟ فرینچ میں، جرمنی میں، تیلگو میں، تامل میں، کنڑی میں، مراٹھی میں کوئی ترجمہ اس کا کرتا ہے؟ کوئی ترجمہ اس کا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ یہ الفاظ من جانب اللہ ہے. ترجمہ انسان کی کاوش ہے. ہر انسان کا الگ الگ ترجمہ ہو سکتا ہے. ہر انسان کا الگ الگ ترجمہ ہو سکتا ہے. یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کلام اللہ ہے، منزل من اللہ بواسطہ جبرائیل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری تعبیر الگ، آپ کی تعبیر الگ، فرینچ میں الگ، جرمن میں الگ، یہ چیز نہیں پڑھی جاتی. تو تاثیر قرآن کی کلمات میں ہے. تو معوذتین پڑھنا چاہیے، ترجمہ نہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم ایسے معصوم بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ان کے دل و دماغ پر ہوتا ہے، وہ اثر انداز ہوتا ہے.
قرآن کا پہلا حق اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون. ایک ملک ہے ہمارے پڑوس میں، وہاں کی پوری آبادی مسلمان ہے، پوری آبادی. اگر 5 لاکھ لوگ اس ملک میں ہیں تو 5 لاکھ کے 5 لاکھ لوگ مسلمان ہیں. کیسے مسلمان ہوئے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. قرآن سنا انہوں نے، مسلمان ہو گئے. بس قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے. کیسے؟ کیسے؟ مالدیپ ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے، پورا 100% مسلمان ملک ہے. ایک چند 100 سال پہلے وہاں پر ایک سیاح، ایک ٹورسٹ گئے تھے. ان کا نام تھا ابو البرکات. ان کا نام تھا ابو البرکات. وہ جس گھومنے کے لیے گئے، مسلمان تھے، مراکش کے رہنے والے تھے، عالم تھے، حافظ قرآن تھے. ایک گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک گھر کے پڑوس سے رونے کی آواز آئی. انہوں نے دریافت کیا کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ اس گھر میں ایک بوڑھیا ہے اور اس کی ایک جوان لڑکی ہے، اور کل اس لڑکی کو سمندر کے کنارے ایک بت خانہ بنا ہوا ہے، وہاں اس کو بھیٹ چڑھا دیا جائے گا، اور وہ بھیٹ ایک سمندر سے ایک بڑا جن آئے گا اور وہ جن اس لڑکی کے ساتھ قتل کر دے گا، اس کی عزت لوٹ لے گا. ابو البرکات نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ اگر نہیں کریں گے تو ہمارے ملک پہ سمندر سے بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی اور ہم لوگ پریشان رہیں گے. ہر مہینہ ایک لڑکی کو ہم قربان کرتے ہیں، 1 مہینے تک ہم سکون میں رہتے ہیں. ابو البرکات نے کہا یہ اس بار اس لڑکی کو مت بھیجیے، اس کی جگہ میں جاتا ہوں. تو ابو البرکات کو اس لڑکی کی جگہ پر بھیجا گیا اور لوگوں کو اس نے یقین دلایا کہ تم فکر مت کرو، میں مروں گا نہیں، زندہ رہوں گا. اور اس کو اس بت خانے میں، اس کمرے میں لے آ کر بند کر دیے. ان کے پاس ایسا خیال تھا کہ سمندر سے ایک جن آتا ہے، پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، بڑا جہاز کی طرح، اور اس لڑکی کی عزت لوٹ کر اس کو قتل کر کے چلا جاتا ہے. تو ابو البرکات اس کمرے میں گیا، لوگ بند کر کے چلے گئے. اس کے بعد ابو البرکات نے تلاوت شروع کی. حافظ قرآن تھا، قرآن پڑھنے لگا. جب وہ قرآن کی تلاوت رات بھر وہ پڑھتا رہا تو جو جن آیا اس نے قرآن سنا اور اس کو نقصان پہنچائے بغیر چلا گیا. اور وہ جن بڑا دیو ہیکل، ایک بڑے جہاز کے مانند تھا، ختم ہو گیا. دوسرے دن لوگ آ کر دیکھے، تعجب ہو گئے کہ یہ آدمی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے. تو کئی لوگ اس کی اس قرآن کی تلاوت کو سن کر مسلمان ہو گئے. وہاں کا بادشاہ تھا زنوارہ. اس کے سامنے یہ بات آئی تو اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میں یہ کلام پڑھتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے. اس نے کہا شنوارہ، تو اس نے کہا کہ تم 1 مہینہ اور رہو، اگر اگلے مہینے وہ پھر آئے گا، اگر تم بچ گئے تو میں تمہارے مذہب کو، جو تم نے کتاب پڑھی ہے، جو میں نے سنی ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں. تو ابو البرکات 1 مہینہ وہاں رہے، اگلے مہینے پھر اسی کمرے میں، اسی بت خانے میں قرآن پڑھتے رہے، محفوظ ہو گئے. شنوارہ نے کلام سنا، اسی وقت مسلمان ہو گیا اور پورا ملک مسلمان ہو گیا. تو اسی لیے مالدیپ میں غیر مسلم نہیں. اور ابو البرکات مراکش سے آیا تھا، وہاں کے لوگ مالکی تھے، تو ان کے پورے ملک کا مذہب مالکی ہو گیا.
تو پھر ان لوگوں نے ان کو تعلیم کے لیے مصر بھیجا. مصر کا مذہب شافعی تھا، تو وہاں کے پڑھ کر آنے والے علماء نے اپنے ملک میں شافعی مسلک کی ترویج کی. قرآن کی تلاوت کا استماع ایک ملک کو مسلمان کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے گزر رہے تھے. ابو موسیٰ اشعری تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں کھڑے رہ کر ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت کو بڑے غور سے سنا، بڑے غور سے سنا. تھوڑی دیر کے بعد ابو موسیٰ اشعری کو محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات سن رہے ہیں. تو بڑے تعجب سے کہا، اللہ کے رسول آپ میری قرات سن رہے تھے؟ ہاں ابو موسیٰ، میں تمہاری قرات سن رہا تھا. اللہ کے رسول، اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ آپ میری قرات سن رہے ہیں تو میں اور بہتر انداز میں پڑھتا. یہ صحابہ کا شوق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں جنگ کے میدان میں ہوتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ قبیلے اشاعرہ کے لوگ کہاں ہیں. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کو وحی آتی ہوگی؟ کہا کہ نہیں، قبیلے اشاعرہ کے لوگ جہاں ہوتے ہیں وہاں سے تلاوت کی آواز آتی ہے. یہ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قرآن سنتے اور سناتے ہیں. یہ اس قبیلے کی خصوصیت ہے. مدینے میں ایک محلے کا نام ہی اشاعرہ تھا، جس میں ایک قبیلے والے رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کلام قرآن سننے کے لیے ان کے گھروں کے دروازوں پر کان لگایا کرتے تھے. اندر سے شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھنانے کی آواز آتی تھی، جو دراصل ان کے تلاوت کی آواز تھی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دریچوں پر، ان کی کھڑکیوں پر ان کے کلام کو سنا کرتے تھے. حضرت عمر کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ حافظ قرآن، بہترین قاری، اور قرآن سننے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے اپنی خالہ کے پاس جاتے تھے. حضرت عمر اپنی خالہ کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے جاتے تھے، سننے کے لیے جاتے تھے. حضرت ابو بکر کو کیوں نکالا گیا تھا؟ کیوں ہجرت کر رہے تھے؟ اہل مکہ کی یہی شکایت تھی کہ یہ اتنے رقت بھرے انداز میں تلاوت کرتے ہیں کہ ہماری بچے، ہماری عورتیں ان کو سن کر رونا شروع کر دیتے ہیں. پہلی تو یہ پابندی لگائی کہ آپ خانے کعبہ میں نماز نہیں پڑھیں گے. تو انہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی، اطراف سے جنگلہ لگایا، صحن میں کھڑے رہ کر نماز پڑھتے تو محلے کی عورتیں، بچے، بوڑھے جمع ہو جاتے، ابو بکر کی قرات پر رونا شروع کر دیتے. عبداللہ ابن مسعود، جن کا واقعہ میں نے آپ کو ذکر کیا، جب پہلی مرتبہ سورہ یاسین نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس سورت کو اہل مکہ تک سنائے گا؟ قریش مکہ کو یہ سورت کون سنائے گا؟ عبداللہ ابن مسعود سامنے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سورت کو قریش مکہ کو سناؤں گا. عبداللہ ابن مسعود چرواہے تھے، لمبے دبلے پتلے تھے، ٹانگیں لکڑی کے بانس کی طرح تھی. لوگ ان کی ٹانگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کہتے تھے کہ جنت میں سرسبز و شاداب ٹانگیں ہیں. یہ اطلاع صحابہ کو ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو اجازت دی ہے کہ وہ قریش مکہ کو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی سنائیں. ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے، عمر دوڑتے ہوئے آئے اور عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ تم تلاوت مت کیا کرو،
کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں اور تمہارا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. تم ایک چرواہے کے خاندان سے گمنام قبیلے کے ہو, تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی اگر تم پر ظلم ہوگا. تم یہ کام کسی اور کے ذمے سپرد کر دو. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دی ہے اور اللہ کے رسول ہی اجازت واپس لے سکتے ہیں. آپ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور اجازت واپس لے لو, میں نہیں پڑھوں گا. عبد الرحمن بن عوف, ابو بکر, عمر, عثمان, طلحہ سو اللہ کے رسول کے پاس گئے, جا کے کہا کہ اللہ کے رسول حالات بڑے خراب ہیں. عبداللہ ابن مسعود تلاوت کرنا چاہتے ہیں, یہ تلاوت کریں گے تو ان پر ظلم ہوگا, آپ ان کو روک دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے عبداللہ سے کہہ دیا ہے, اگر عبداللہ اپنے آپ سے خود دستبردار ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کو اختیار ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جو ہوگا ہوگا, میں پڑھنا نہیں چھوڑوں گا, میں تلاوت کروں گا. اور صحن میں بیٹھے ہوئے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی. بڑے پیارے انداز میں لوگ جمع ہو گئے آپ کے اطراف. عورتیں, بچے, جتنے بھی لوگ تھے آپ کی تلاوت سے بہت متاثر ہوئے, رونے لگے. اس کی اطلاع عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل کو پہنچی کہ ایک چرواہا لوگوں کو رلا رہا ہے, ایک چرواہے کی تلاوت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اور وہ آئے اور ان پر ظلم کیا, مارا, بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو پھر تلاوت کرنے لگے, پھر مارا, پھر بے ہوش ہو گئے, پھر ہوش آیا تو پھر تلاوت کرنے لگے. پھر ان کے سر پر چوٹ آئی, ہاتھ میں خون لے کر کہا ما اہون علی اعداء اللہ, یہ اللہ کے دشمن کتنے کمزور ہیں, میں انہیں کیا چیز دے رہا ہوں اور مجھے اس کے بدلے میں یہ حقیر سا خون, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میری جان بھی اس میں چلی جائے گی تو بہت ہلکا سودا کیا اہل قریش نے, اہل مکہ نے مجھ سے. اور وہ تلاوت سے باز نہیں ہے. ایک تو بڑا عجیب واقعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. کعب الاحبار یہودیوں کے بڑے عالم تھے, مسلمان ہوئے. کہا کعب یا رسول اللہ لبیک, کہا کہ کعب تم مجھے قرآن سناؤ. ہاں اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤ؟ ہاں کعب, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ. اللہ سمانی من سبع سماوات, اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے میرا نام 7 آسمانوں کے اوپر سے لیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں. ہاں کعب, اللہ نے تمہارا نام 7 آسمانوں سے لے کر کہا ہے کہ تم سورہ بینہ مجھے پڑھ کر سناؤ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. خوشی سے رو پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات سن رہے ہیں ابی ابن کعب سے, ابی ابن کعب سے قرات سن رہے ہیں. اب تصور کیجیے, ہم جب قرآن سنتے ہیں, کثرت سے جب قرآن سنتے ہیں تو یہ ہماری باڈی پر ایفیکٹ ہوتا ہے. ماؤں کے لیے میں میسیج دینا چاہتا ہوں. دیکھیے, جو مائیں حاملہ ہیں, جو ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہویں حاملہ ہیں, ہماری بہنیں, کثرت سے تلاوت کریں, کثرت سے قرآن سنیں. کیوں؟ یہ سننے کی جو کیفیت ہے نا, یہ سننے کی جو کیفیت ہے پیدائش سے پہلے سے ہے. بچہ ابھی ماں کی پیٹ میں جب روح ڈالی جاتی ہے تو سب سے پہلے روح کے ساتھ اس کے کان کام کرنا شروع کرتے ہیں, پھر بصارت کام کرتی ہے. تو یہ سننے کا کام پیدائش کے پہلے سے ہے اور مرنے کے بعد تک بھی ہے.
قبر میں جب دفنا دیا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو جنازہ وہ میت ہمارے پیروں جوتوں کی آواز کو بھی سنتے ہیں. تو یہ سماعت کا سلسلہ وہاں سے وہاں تک ہے. تو جب ماں تلاوت کثرت سے سنتی ہے یا پڑھتی ہے تو وہ بچہ سنتا ہے. جو مائیں ٹی ویاں دیکھتی ہیں, جو مائیں گانے سنتی ہیں, جو مائیں پروگرامز دیکھتی ہیں, ان کے بچے بے حیا ہوں گے کیونکہ وہ بے حیا چیزوں کو سنتے ہیں. اور جن کی مائیں تلاوت کریں گی, جن کی مائیں تلاوت سنیں گی, ان کے بچے باحیا, باغیرت اور نیک بنیں گی. یہ باڈی پر ایکشن ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے تقشعر جلودہم, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. رونگٹوں کا کھڑا رہنا ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں کرتا ہے. رونگٹوں کا کھڑا رہنا انسانی دماغ کی رگوں کو کھولتا ہے خوف الہی سے. ایک واقعہ تو اتنا دردناک ہے, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 7 موضوع اور باقی رہیں گے. اس کا ایک حصہ میں نے ذکر کیا ہے. میں نے ابھی امام احمد بن حنبل کا ذکر کیا آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے. آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل 14 سال جیل میں تھے. رات میں وہ بہت روتے تھے, بہت روتے تھے, چیخ چیخ کے روتے تھے, تکلیف ہوتی تھی ان کو. تو ان کے پڑوس میں ایک حکیم تھے, ڈاکٹر تھے. ایک دن ان سے پوچھا, احمد تم رات میں اتنا چیختے کیوں ہو, تمہاری وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے. تو امام صاحب نے کہا, حکیم صاحب بات یہ ہے میری پیٹھ میں بڑا درد ہوتا ہے, اتنا درد ہوتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر پاتا. حکیم صاحب ان کی ہسٹری جانتے تھے, سیدھا اس جیل کو گئے جس میں یہ بند تھے. جا کے جیل والوں سے پوچھا, امام صاحب کو سے زیادہ کس کو سزا دی گئی؟ کہا کہ امام صاحب سے زیادہ کسی کو سزا نہیں دی گئی, سب سے زیادہ سزا ان کو. کہا کہ سب سے زیادہ سزا کب دی گئی؟ کہا کہ اچانک ایک دن داروغہ جیل آیا اور امام صاحب کو بلایا, ان کے کپڑے اتروائے اور پیٹھ پر ان کو بہت بری طریقے سے سلاخوں سے مارا, زنجیروں سے. ان کی پیٹھ پھٹ گئی, بہت خون بہنے لگا. اس جیل میں بھی ایک درزی تھا. اس درزی نے ان کی اس حالت کو اس سے دیکھی نہیں گئی, انہوں نے, درزی نے ان کی پیٹھ سی دی. حکیم صاحب جیل سے واپس آئے, سمجھ میں آ گئی ان کو کیا بات ہے. بات یہ تھی ان کے حساب سے کہ ان کے جسم کے اندر جب پیٹھ ان کی زخمی ہو گئی تھی, جب ان کو سی دیا تھا تو گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے اندر گر گیا. انسانی باڈی کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی کٹی ہوئی چیز اس جسم میں قبول نہیں کرتا, وہ ایک معمولی دھسی بھی کیوں نہ ہو, اس سے انفیکشن ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی دھسی, ایک چھوٹا سا کنکر, کوئی بھی چیز جسم کے اندر ایسی رہتی ہے تو وہ انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ ٹکڑا جب ہلتا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور رات میں جب وہ اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو ایسی حالت میں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ان کا میں آپریشن کروں گا, اور امام صاحب سے کہہ دیا کہ دیکھیے آپ کا آپریشن ہونے والا ہے, آپ تیاری کر لیجیے. امام صاحب نے کہا کہ تیاری کی کیا ہے, میں نماز میں کھڑے رہ جاؤں گا تو تم پیچھے سے کر دینا, مجھے پتہ نہیں چلے گا. کہا کہ نہیں امام صاحب بات ایسی نہیں ہے, ذرا آپریشن بڑا ہے, آپ کو لٹانا پڑے گا, آپ کو مختلف قسم کے آلات سے علاج کرنا پڑے گا. کہا کہ ٹھیک ہے, میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں, سامنے قرآن رکھ کے پڑھتے رہتا ہوں میں, آپ جو ہے آپریشن کر دیجیے. امام صاحب, حکیم صاحب نے کہا کہ یہ بھی مشکل ہے. تو امام صاحب نے کہا میں قرآن کسی کے ذریعے سنتا رہوں گا, تم میرا آپریشن کر دو. قرآن سننے میں اتنا
اتنا انہماک کہ ان کا آپریشن ان کو پتہ نہ چلے. تو ہماری نمازوں کا خشوع کہاں رخصت ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک آیت پہ گزارتے تھے. انک ان تعذبہم وانہم عبادک، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَنْتَ الْغَفُورُ الْعَزِيزُ. پوری آیت ایک بار گزارتے تھے. ہمارے سلف ایک ایک آیت کو 70 مرتبہ نماز میں پڑھتے تھے. تو یہ قرآن سننے کا مزاج بنانا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو اچھا پڑھانے کے لیے بہترین میتھس ٹیچر ڈھونڈتے ہیں، بہترین سائنس ٹیچر ڈھونڈتے ہیں، بہترین قاری نہیں ڈھونڈتے. میتھس ٹیچر کے لیے وہ سکندرآباد بھی جائے گا، اوپل بھی جائے گا، دلسف نگر بھی جائے گا. قرات پڑھنے کے لیے مسجد کا، محلے کا جب سے کمزور مؤذن ہے، امام ہے، اس کے پیچھے ڈال دیں گے. وہ میتھس گورنمنٹ کی سروس تک کام آئے گا، وہ سائنس جب تک آپ کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ساتھ آئے گا. یہ قرآن قبر میں بھی ساتھ آئے گا. قبر میں یہ قرآن ساتھ آئے گا. جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم سنیں گے، سفارش کرے گا قرآن. قرآن سننے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. قرآن جہاں پر پڑھا جاتا ہے وہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اس میں سورہ کہف انہوں نے شروع کی تو انہوں نے دیکھا ان کی قرات کے اوپر آسمان سے جوق در جوق ایک جھنڈ اتر رہا ہے، سفید گھوڑا بازو میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہن ہن آ رہا ہے ان کی تلاوت. وہ کہتے ہیں میرا بچہ سویا ہوا تھا، مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں وہ گھوڑا روند نہ دے. تلاوت مختصر کر دی، سلام پھیر دیا، اللہ کے رسول سے ذکر کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم قرات جاری رکھتے تو پورے فرشتے زمین پر پھیل جاتے تمہارے قرات سننے کے لیے. فرشتے قرات سنتے ہیں. مدینہ منورہ میں صحابہ کے حلقے تھے، حلقے. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر بن العاص، عبداللہ ابن سعد بن وقاص، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، ان کے حلقے تھے. ان کے درمیان میں 10 20 صحابہ ہوتے تھے. وہ ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے. ایسے کتنے حلقے ہمارے پاس ہیں. کسی نماز کے بعد ہم 2-4 لوگوں کو لے کر بیٹھتے ہیں کہ میں یہ قرآن پڑھتا ہوں، آپ سن لیجئے. میں مدینے میں پڑھ رہا تھا، 40 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے محلے کے ایک نوجوان اس وقت انہوں نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ عارف صاحب آپ مغرب کے بعد حرم میں آتے ہیں تو میں بیٹھ کے ایک چند آپ کو قرآن پڑھ کر سناتا ہوں. تو ان کا معمول بن گیا. میں نے بھی آیا تو برابر بیٹھتے تھے اور وہ قرآن سناتے تھے. میری تعلیم ختم ہو گئی، میں واپس آ رہا تھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے. اس لیے نہیں روئے کہ میں جا رہا ہوں، وہ اس لیے روئے کہ اب قرآن کا ہمارا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو رہا. ہم بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں،
گھر میں بچہ پاس ہو گیا، ایک دعوت رکھ دیے، گھر میں کوئی باہر سے مہمان آئے ان کی گیٹ ٹوگیدر کر دیے، کوئی نئی چیز خریدے اس کے درمیان میں ایک پارٹی کر دیے. کیا کوئی پارٹی ہماری ایسی ہوئی جس کے اندر ہم نے کہا کہ آج ہمارے پورے گھر والوں کی قرآن سنی جائے گی، اس کے بعد دعوت ہوگی؟ ہم نے اپنے دامادوں کا انتخاب اس بنیاد پر کیا کہ بیٹا ذرا قرات سنا دو. ہم نے اپنی بہو کا انتخاب اس بات پر کیا کہ بیٹا کون سی صورتیں یاد ہے ذرا بتا دو. ہم نے یہ دیکھا بچی کا رنگ کم ہے، ہم نے یہ دیکھا بچہ دیندار تو نہیں ہے، کل دیندار بن جائے گا، سیلری اچھی ہے. جہاں قرآن سے معمولی بھی رشتہ ٹوٹتا ہے دنیا برباد ہے. جہاں معمولی چیز سمجھ کر آپ اس کو نظر انداز کریں گے اس گھروں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. تلاوت کرنے والی ماں کے چہرے کی رونق ہی الگ رہتی ہے. تلاوت سننے والی بیٹی کی آواز ہی الگ رہتی ہے. اس رشتے میں ہم بہت کمزور ہیں. قرآن تلاوت کا نام نہیں ہے، قرآن بامقصد تلاوت کا نام ہے تجوید کے ساتھ. ہم ٹی وی پر بہت سارے پروگرام چاہے نہ چاہے نظروں میں آ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں ڈانس کے لیے، گانوں کے لیے، ڈرامے کے لیے بچے کیسی محنت کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے دیکھ کر. ہمارے بچے قرات کے لیے ایسے کتنی محنت کر رہے ہیں. انہوں نے پوری دنیا اونڈیل ڈالی ہے دنیا کے لیے، ہم نے آخرت کے لیے 10 منٹ نہیں دیے. کس چیز کے لیے 10 منٹ نہیں دیے؟ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ بیسٹ آف دی ورلڈ ٹیم ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بیسٹ ورلڈ پیر. دنیا کی ہر کیٹیگریز کو اب رکھ دیا جائے، یہ بہترین سائنٹسٹ ہے، یہ بہترین میاں بیوی ہیں، یہ بہترین گولڈن کے بزنس ہیں، یہ بہترین ڈائمنڈ کے بزنس مین ہیں، یہ بہترین کھلاڑی ہے، یہ بہترین تیراکی ہے. ان کے درمیان میں کہا جائے کہ یہ دونوں استاد شاگرد ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں. دس از دا بیسٹ ٹیم آف دا ورلڈ، بیسٹ پیئر آف دا ورلڈ. کتنے ہیں ہمارے پاس ایسے؟ ہمارے گھروں میں کتنے ہیں؟ ہم نے اپنی بیوی کا قرآن سنا، ہم نے ہماری بہن کی شکایتیں سنی، باہر سے آئے چیزیں نہیں لائے اس کو قبول کر لیا، دنیا سے نواز دیا. کبھی کہا کہ بہن 1-2 صورتیں بھی سنا دے. کبھی بھانجوں بھتیجوں کو گفٹوں کی بھرمار کر دی. کبھی کہا کہ بیٹے سورہ فاتحہ ہی تجوید سے پڑھ لو. ایسی چیزیں. کبھی ہم نے ایسی سی ڈیز، اس طرح کے پروگرام ڈاؤن لوڈ، اس طرح کی گھر میں کوئی نشست. کیسے مسلمان ہیں ہمارے پاس؟ کیسی ایکٹیویٹیز ہیں ہماری؟ کیوں ہمارا ضمیر اس کے اوپر جاگتا نہیں ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہنے کے باوجود بھی ہمارے درمیان میں وہ جوش جذبہ کیوں سست پڑ گیا ہے؟ ارے بھائی یہ قرآن تو ایسا ہے کہ جو آدمی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر اس کا استاد سنتا ہے، اس کو دوہرا جواب. یہاں آپ کو پابند نہیں کیا گیا کہ کمپیوٹر کی طرح ایک بٹن غلط دبا دی تو پورا ڈیلیٹ ہو گیا. یہاں تو آپ کو چانس دیا گیا، یہاں تو آپ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے. چھوٹی چھوٹی صورتوں کی بڑی بڑی فضیلت بتائی گئی کہ سورہ کافرون ربع القرآن ہے. سورہ کافرون ربع القرآن ہے اور سورہ اخلاص ثلث القرآن ہے.
سورہ رحمان عروس القرآن ہے، سورہ یاسین قلب القرآن ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کسی چیز کا کوئی ایکشن نہیں ہے۔ تو پہلا حق قرآن کو کما حقہ سننا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی طور پر پریپیئر کرنا، اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ وقت اللہ کے لیے ہے، یہ وقت آخرت کے لیے ہے، یہ وقت قبر کے لیے ہے، یہ وقت سکون قلب سکون دماغ کے لیے ہے، فارمیلٹیز کے لیے نہیں ہے۔ نہ نماز کی تلاوت، نہ نماز کے باہر کی تلاوت۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ مکے کے فلاں بطحا پہاڑ پر جائے اور وہاں سے 2 صحت مند اونٹنیاں لے کر آئے؟ اللہ کے رسول، کون ایسا شخص ہے جو یہ پسند نہیں کرے گا؟ کہا کہ تم 2 آیتوں کی تلاوت کر لو، تم کو وہ 2 اونٹنیاں مل جائیں گی۔ 3 آیتوں کی تلاوت کر لو، اونٹنیاں مل جائیں گی۔ کیا خزانے ہیں، کیسی کتاب ہے یہ، کیسی تعبیر اللہ کے رسول نے دی ہے۔ یہ والدین سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم ان کی زندگی کی ساری آسائشوں کو، ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر تلاوت۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ کی کیپیسٹی کے مطابق کیجیے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اگر بزنس ہو رہا ہے تو دکان کو بند کرے گا وہ۔ گورنمنٹ بولی 12 بجے تک بزنس ہو رہا ہے، شٹر ڈال کے اندر سے بزنس شروع، لائٹ بند کر کے بزنس شروع۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ کتنی کیپیسٹی ہے، کتنا وقت اللہ کو دے سکتے ہیں، کتنی وقت اللہ کی کتاب کو دے سکتے ہیں۔ قرآن کو انسان پسند کرنے والا بن جائے تو یہ وقت ہوتا ہے۔ جس چیز سے انسان کی محبت ہو جاتی ہے وہاں اس کو وقت نہیں معلوم ہوتا۔ نوجوانوں کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نئے شادی شدہ جوڑوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں دلچسپی ہوتی ہے وہاں وقت کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ وقت، وہ دلچسپی آپ قرآن کے اندر رہیں۔ بندہ صاحب القرآن بنے، بندہ اہل القرآن بنے، بندہ طالب القرآن بنے، بندہ قاری القرآن بنے، بندہ تعلیم القرآن بنے، تو وہ دلچسپی پیدا ہوگی۔ یہ تو ایک معمولی صنف میں بتایا، اس کے جب ہیرے جواہرات کے دروازے کھلیں گے سوچ تدبر کے میدان میں، آپ حیران رہ جائیں گے کیا کتاب ہے یہ، کس طریقے کی باتیں اس میں عرض کی گئی ہیں، کتنا علم انسان کا کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ اس کتاب نے ان چیزوں کو کب کے بیان کر چکا ہے، آج ہم اس پہ سوچ رہے ہیں۔ ایسے دسیوں نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ یہ معجزہ ہے، معجزہ۔ معجزہ چیلنج نہیں ہوتا، چیلنج ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے، یہ توڑنے والی چیز نہیں ہے، سب سے اعلیٰ ارفع چیز ہے۔ میں وقت 10:30 10:30 ہو رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اور کہنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے ہماری اللہ تبارک تعالیٰ حقیقی دلچسپی پیدا کرے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہم اللہ تبارک تعالیٰ ہم اس کا اہل بنائے، قرآن سے ہماری محبت اور اس کی الفت ہمارے دلوں میں جگائے۔
گھر گھر بچہ بچہ بچی بچی اس سے واقف ہو، اور اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں میں قرآن کی روشنی اور ہمارے ایمان کو اس سے ہمیشہ تازہ رکھے. یہ ہماری نجات کا ذریعہ، ہماری قبر میں راحت کا ذریعہ اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ یہاں پر کہا گیا ہے کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پروگرام کے جو ذمہ داران ہیں، اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ان کے کام میں برکت، اور ہم سب کو اس کے لیے کامیابی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.